بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبجیکٹ اکنامکس، معاشیات، کلاس سیکنڈ ایئر. اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے زر کی اقسام. پچھلے ٹاپک میں ہم نے بارٹر سسٹم کے بارے میں پڑھا، زر کے ارتقاء کے بارے میں پڑھا، زر کے فرائض کے بارے میں پڑھا اور عمدہ زر کے اوصاف کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. نیکسٹ ٹاپک ہمارا آج ہے زر کی اقسام. پریویس ٹاپکس کی بیس پر ہی اگر ہم اس کے ارتقاء کو دیکھیں، زر کے ارتقاء کو، اسی کی بنیاد پر اس کی اقسام کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. کائنڈز آف منی. سب سے پرانا جو اس کی قسم ہے، جو شکل ہے زر کی، وہ تھی دھاتی زر. نمبر 2 کاغذی زر. نمبر 3 قانونی زر. نمبر 4 قریبی زر. اور نمبر 5 اعتباری زر. تو ون بائی ون ہم ان تمام اقسام کو ڈسکس کریں گے. دھاتی زر کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے. جیسے کہ اس کے نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے، دھات سے بنے ہوئے سکے. ہر سکے کی ایک خاص شکل، سائز ہوگا، اس کی ایک خاص مالیت ہوگی. اس کی بنیاد پر اس کے بدلے میں اشیاء خریدی جا سکتی ہیں. دھات سے بنے ہوئے دھاتی سکوں کی دو قسمیں ہیں. ہم اس کو دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے معیاری زر اور دوسرا ہے علامتی زر. ڈیفینیشن اسٹوڈنٹس آپ نے کرنی ہے. یہ اس طرح کے کوشچن، شارٹ کوشچن ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ پیپر میں اکثر آیا ہوا ہوتا ہے. معیاری زر سے کیا مراد ہے، یا معیاری اور علامتی زر میں کیا فرق ہوتا ہے. تو پہلا فقرہ اس میں ڈیفینیشن ہے. معیاری زر سے مراد ایسا زر ہے جس کی ظاہری اور حقیقی قدر و قیمت آپس میں برابر ہو. جیسے سونے چاندی کے سکے ہیں تو وہ عموماً جو مالیت اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے اتنی ہی مالیت کی ہی اس میں سونا اور چاندی استعمال کیا ہوا ہے، تو وہ آپس میں برابر ہے. پرانے وقتوں میں سب سے پہلے جو سکے شروع ہوئے وہ معیاری زر کی شکل میں ہی استعمال ہونا شروع ہوا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ملاوٹ اور اس کی پہچان کے مسائل سامنے آئے تو علامتی زر بنایا جانے لگا. علامتی زر سے کیا مراد ہے کہ اس کی ظاہری قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے اور حقیقی مالیت اس کی کم ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم اگر بات کریں کہ موجودہ جو 1 روپے کا سکہ ہے اس کی مالیت 1 روپیہ ہے، لیکن اس میں 1 روپے سے بہت کم مالیت کی دھات استعمال ہوئی ہے. یہ ہے علامتی زر. دوسری قسم ہے زر کی کاغذی زر. کاغذ سے بنے ہوئے کرنسی نوٹ جو کسی بھی ملک کی حکومت یا اس ملک کا مرکزی بینک جاری کرتا ہے اور ہر شخص اس کو قبول کرنے کا پابند ہوتا ہے. اس کی ایک خاص شکل ہوتی ہے، خاص قسم کا کاغذ ہوتا ہے. اس کا فارمیٹ ہر ملک کا اپنا اپنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تصویر کس کی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر کیا کچھ لکھا ہوا ہے، اس کا رنگ کیسا ہوگا، سائز کیا ہوگا. یہ تمام چیزیں ہر ملک کی اپنی ڈیزائن کردہ ہوتی ہیں اور وہ پورے ملک میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے جو گردش کر رہا ہوتا ہے. کاغذی زر کی بھی دو اقسام ہیں. بدل پذیر کاغذی زر ہے اور غیر بدل پذیر کاغذی زر ہے. بدل پذیر کاغذی زر ہے ہم کہیں گے کہ جس کو مطالبہ کر کے جب بھی ہم چاہیں اسے بینک سے سونے چاندی یا کسی بھی دوسرے زر مبادلہ میں ہم کنورٹ کروا سکتے ہوں. بدل پذیر کاغذی زر کہلاتا ہے. ان نوٹوں کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جاری کرتا ہے اور اس کے اوپر یہ تحریر ہوگی، گورنر بینک دولت پاکستان کے دستخط ہوں گے اس کے اوپر. بینک دولت پاکستان 10 روپیہ حامل ہزا کو مطالبہ پر ادا کرے گا. یہ چیزیں اس کے اوپر تحریر ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے یہ بدل پذیر کاغذی زر ہے. غیر بدل پذیر کاغذی زر سے مراد ہے ایسے کرنسی نوٹ جن کو سونے چاندی یا زر مبادلہ میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا یا مرکزی بینک پابند نہیں ہوگا. یہاں اگزامپل اسٹوڈنٹس آپ کو نظر آ رہی کہ پاکستان میں 1 روپے کا نوٹ جو کہ اب موجود نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے. 1 روپے کا نوٹ، 2 روپے کا نوٹ ختم ہو چکا ہے، وہ اب موجود نہیں ہے. تو جب وہ تھا تو وہ غیر بدل پذیر کاغذی زر تھا. تیسری قسم ہے زر کی قانونی زر یا زر قانون. قانونی زر سے مراد ہے زر کی کوئی بھی شکل ہو لیکن اگر اس کو قانونی حیثیت اس کی ہے، اس کا لین دین پر ہر شخص لینے کا پابند ہوگا، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کی وصولی سے، تو وہ قانونی زر کہلائے گا. اس کی 2 کیٹیگریز ہم بنا سکتے ہیں. محدود قانونی زر ہے اور لامحدود قانونی زر ہے. محدود قانونی زر سے مراد ہے کہ اگر ہم بات کریں سکے کی، تو سکوں کی شکل میں اگر ہم نے چھوٹی ادائیگی کرنی ہے وہ تو ادائیگی ہو سکتی ہے، لینے والا بھی اس کو لے لے گا. لیکن اگر آپ نے بہت بڑی رقم ادا کرنی ہے اور آپ سکوں کی شکل میں ادا کرنا چاہیں گے
تو ایک حد سے زیادہ اگلا شخص لینے سے انکار کر سکتا ہے. جیسے ہم بات کریں کہ پاکستان میں 50 پیسے سے لے کر 5 روپے تک کے سکے، 50 پیسے اب موجودہ وقت میں نہیں ہے، سب سے چھوٹا سکہ اس وقت 1 روپے کا سکہ ہے. چونکہ بکس اکثر پرانی لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو تحریر میں جو اس طرح کی چیز ہو آپ نے خود ایڈٹ کر لینی ہے. سب سے چھوٹا سکہ اس وقت 1 روپے کا سکہ ہے. 1 روپے سے لے کے 5 روپے تک کے جو سکے ہیں ان کو ہم ایک خاص ویلیو تک تو اگر کسی کی ادائیگی کرنی ہے ہم کر دیں گے، لیکن اگر ہم ہزاروں میں کسی کی ادائیگی کرنی ہو اور ہم سکے اٹھا کے لے جائیں گے تو اگلا شخص اس کو دقت کی پیش نظر انکار کر سکتا ہے. اس کے پاس یہ قانونی حق ہوگا کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کاغذی زر ادا کیا جائے. چوتھی قسم ہے قریبی زر. قریبی زر سے مراد ہے کہ وہ کرنسی یا سکوں کی شکل میں تو نہیں ہوتا لیکن اس کا کام وہی ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں گے کہ جتنے بھی سرٹیفکیٹس ہیں، بانڈز ہیں، ان کو ہم قریبی زر کہیں گے. انعامی بانڈز ہیں، ویسے بانڈز آپ نے خریدے ہیں تو وہ تمام کے تمام قریبی زر کہلائیں گے، کیونکہ وہ براہ راست استعمال نہیں ہوتے کسی شے کی ادائیگی کے لیے. اگر ہم نے کچھ خریدنا ہوگا تو ہم پہلے اس بانڈ کو کنورٹ کرائیں گے کیش منی میں اور پھر اپنی ضرورت کی شے کی خریداری کی ادائیگی کر سکیں گے. پانچویں قسم ہے اعتباری زر. اعتباری زر اعتبار کی بنیاد پر گردش کرتا ہے. چیک ہے، آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ چیک کی شکل میں ادائیگی کرنا چاہ رہے ہیں. اگلا بندہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ اسے کیش میں ہی رقم چاہیے، تو یہ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ آپ اعتبار کے قابل ہوں گے تو وہ ہو سکتا ہے چیک میں آپ سے ادائیگی لے لے، کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ چیک کے ذریعے ادائیگی کر دیں، لیکن اگر اسے اعتبار نہیں ہوگا تو پھر وہ کیش لینے پر ہی انسسٹ کرے گا. پہلا ٹاپک ہمارا ختم ہو گیا. اب اگلا ٹاپک اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے، اسی کی کنٹینیوٹی ہے. الگ سے کوسچن آ سکتا ہے کہ کریڈٹ منی سے کیا مراد ہے اور کریڈٹ منی کے انسٹرومنٹس کون کون سے ہیں، آلات کون کون سے ہیں. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. ہم ڈیلی لائف میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے بھی آبزرو کی ہوں گی اسٹوڈنٹس. اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے کتابی حساب، کہ کوئی شخص اپنے محلے کی دکان سے ضرورت کی اشیاء خریدتا رہتا ہے اور مہینے کے آخر میں اسے ادائیگی کرتا ہے، تو اس دکاندار نے ایک عام کاپی یا رجسٹر میں اس بندے کے نام کا ایک کھاتہ بنایا ہوا ہے اور وہ تاریخ کے ساتھ اس میں درج کرتا جاتا ہے تفصیل کے یہ فلاں فلاں اشیاء لے جائی گئیں اور یہ قیمت تھی ان کی، اور ڈیلی کا حساب وہ لکھتا جائے گا اور مہینے کا کل جو حساب بنے گا وہ اسے مہینے کے اینڈ میں اسے دکھا کے بتا دے گا کہ اتنی رقم ہے جو تم نے مجھے ادا کرنی ہے. یہ سمپلسٹ فارم ہے اعتباری زر کی، کریڈٹ منی کی. کتابی حساب اسے کہتے ہیں. نمبر 2 ہے پرومسری نوٹ، کہ یہ اعتبار کی دوسری شکل ہے. ایک شخص نے دوسرے شخص سے ادھار لیا ہے اور وہ تحریری طور پر لکھ کر اس پر رقم، تاریخ اور واپسی کی تاریخ لکھ کے اور دستخط کر دیں گے دونوں، اور یہ ان کا ایک ثبوت رہ جائے گا کہ جب واپس لینی ہوگی رقم تو وہ دکھا کے اس سے مطالبہ کر سکتا ہے. تیسری قسم ہے ہنڈی، بل آف ایکسچینج. جب کاروباری لوگ آپس میں لین دین کرتے ہیں تو مال فروخت کرنے والا خریدار کے نام ایک حکم نامہ لکھتا ہے اور اس میں اس نے مینشن کیا ہوتا ہے کہ 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد اتنی مالیت کے بدلے میں اتنی ادائیگی اس شخص نے مجھے کرنی ہے، اور وہ بینک کے پاس جا کر اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ، بل کے اوپر ڈسکاؤنٹ کروا لیتا ہے اور بینک وہ رقم اسے وصول کر کے دے گا. ہنڈی کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے فیس بل ہے اور دوسرا ہے ٹائم بل. فوری طور پر اگر ادائیگی کلیئر ہو جاتی ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ فیس بل ہے، کہ ایک شخص نے مال منگوایا اور جیسے ہی مال اس کے پاس پہنچا، اسے رسیو ہوا، اس نے فوری طور پر ادائیگی کر دی. دوسرا ہے کہ مال اس نے وصول کر لیا لیکن ادائیگی جتنے خاص ٹائم کے بعد اس کی طے ہوئی ہے وہ اس ٹائم کے بعد کرے گا تو وہ مدتی ہنڈی کہلائے گی. اس میں 2 کیٹیگریز ایک اور بنیاد پر بنائی گئیں. بیسیکلی اس کی یہی 2 ٹائپس ہیں، درشنی ہنڈی ہے اور مدتی ہنڈی ہے. اگر ہم پلیس کے حساب سے اس کی ٹائپس کی بات کریں تو وہ اس میں 2 اور ٹائپس بن جائیں گی، کہ غیر ملکی اور ملکی، یا بدیشی اور دیشی. ملک کے اندر اگر 2 تاجر آپس میں لین دین کر رہے ہیں تو اسے ہم کہیں گے ڈومیسٹک بل آف ایکسچینج، اور اگر بیرون ملک کسی کے ساتھ یہ لین دین کیا جا رہا ہے تو اسے فارن بل آف ایکسچینج کہیں گے.
चौथी किस्म है चेक। एतबारी ज़र के हालात में चेक, जैसे कि आप जानते हैं कि बैंक की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे होते हैं। बैंक एक अकाउंट खोलने वाले को एक चेक बुक इशू करता है, उस चेक बुक में चेक्स होते हैं, लीव्स होते हैं। वो शख्स किसी को अगर रकम अदा करना चाहता है तो वो उस चेक के ज़रिए रकम अदा कर सकता है। उसके ऊपर रकम दर्ज करेगा, तारीख़ दर्ज करेगा, जिसको दे रहा है उसका नाम लिखेगा, अपने दस्तखत करेगा, इस तरीके से वो अदायगी कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि उसने ख़ुद पैसे निकलवाने हैं, किसी को अदायगी करनी है, जिस भी मकसद के लिए वो पैसे वहाँ से ट्रांजैक्शन बैंक से करना चाहता है, उस बुनियाद पर चेक की कुछ इकसाम हैं। सबसे पहली किस्म है हामिल चेक। ये टॉपिक इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है, इसमें से अलग अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर आप पुराने देखेंगे तो उसमें आए हुए हैं हामिल चेक से क्या मुराद है, हुक्मी चेक से क्या मुराद है, निशान ज़दा चेक से क्या मुराद है, सफरी चेक से क्या मुराद है। ये किसी दो की का मुवाजना या डिफरेंस पूछा हुआ है सवाल में। हामिल चेक है कि आमतौर पर अगर किसी शख्स ने रकम निकलवानी है बैंक से तो वो उसके ऊपर सेल्फ का लफ्ज़ लिखेगा अगर उसने ख़ुद निकलवानी है। अगर वो किसी को भिजवा के निकलवा रहा है तो उस बंदे का नाम लिख देगा, रकम लिख देगा, तारीख़ लिख देगा। रकम को अल्फाज में भी लिखना है, अदाद में, डिजिट्स में भी लिखना है और नीचे दस्तखत कर देगा। तो कोई भी शख्स अगर बैंक से वो चेक लेके जाएगा तो बैंक उससे शनाख्त नहीं पूछेगा, बल्कि वो आराम से उसको रकम दे दी जाएगी। दूसरी किस्म है हुक्मी चेक। ऑर्डर चेक है कि शनाख्ती चेक के ज़रिए सिर्फ वही शख्स मतलूबा रकम वसूल कर सकता है जिसके नाम पर वो चेक लिखा गया है। उसमें बेयरर का लफ्ज़ ऊपर काट कर उसके साथ ऑर्डर का लफ्ज़ लिख दिया जाता है और बड़ी रकम अदा करने की सूरत में ये किया जाता है। तो जो शख्स चेक बैंक में लेके जाएगा, बैंक वेरीफाई करेगा कि जिसका नाम है क्या ये वही शख्स है जो रकम निकलवा रहा है, उसके शनाख्ती कार्ड के ज़रिए से उस कंफर्मेशन की जाएगी। नेक्स्ट है निशान ज़दा चेक। इस चेक पर दर्जशुदा रकम की नकद अदायगी नहीं होती। आमतौर पर ये मुख्तलिफ़ इदारे जब कोई अदायगी करते हैं तो वो इस तरह का चेक देते हैं कि जिसको चेक दिया गया है वो इस चेक के बदले में रकम नहीं निकलवा सकता, बल्कि वो इस चेक को अपने अकाउंट में जमा करवाएगा। बैंक उस चेक को क्लियर करवाएगा, वेरीफाई करेगा, क्लियर करवाएगा और वो रकम उस शख्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी और फिर वो शख्स अपनी चेक बुक से चेक के ज़रिए या एटीएम कार्ड के ज़रिए से अपने अकाउंट से वो पैसे विदड्रॉ करा सकता है। तो इसको क्रॉस चेक कहते हैं, निशान ज़दा चेक कहते हैं। और इसके ऊपर लाइन लगा के लिख दिया जाता है पेइज़ अकाउंट ओनली। स्टैम्प लगा दी जाए या हाथ से लिख दिया जाए, दो लाइनें लगा के पेइज़ अकाउंट ओनली। आखिरी किस्म है चेक की सफरी चेक। सफ़र करने वालों के लिए कैश ले जाना अगर मुश्किल है तो वो ट्रैवलर्स चेक बनवा लेते हैं और उस चेक को अपने दूसरे शहर में जाके उसको कैश करवा लिया जाता है। ये चेक की 4 किस्में थी। अब पांचवा हमारा जो टाइप इसके इंस्ट्रूमेंट्स में आती है वो है बैंक ड्राफ्ट। कि लोग अपनी रकम को एक जगह से दूसरी जगह बाहिफाजत पहुंचाने के लिए ड्राफ्ट का इस्तेमाल भी करते हैं कि पहले रकम को बैंक में जमा करवा देना और उसका ड्राफ्ट बनवा लेना जिस ब्रांच से उन्होंने निकलवाने हैं जाके पैसे, और वो एक कागज़ की शक्ल में, एक सर्टिफिकेट की शक्ल में एक चीज़ है जिसको वो रख संभाल लेगा अपने पास और दूसरे बैंक से जाके दूसरे शहर में वो रकम आसानी से निकलवा सकता है। एतबारी ज़र के हालात में आखिरी है कफ़ालतें या बॉन्ड्स, सिक्योरिटी और बॉन्ड्स। कि हुकूमत जब आवाम या बैंकों से कर्ज़ा लेती है तो तहरीरी वादा देती है, इसे कफ़ालत कहते हैं। इसी तरह से हुकूमत बॉन्ड्स भी या सिक्योरिटीज़ या डिफरेंट प्राइस बॉन्ड्स निकालती है जिसके बदले में पैसे आवाम से लिए जाते हैं। तो ये भी एतबारी ज़र की एक किस्म है कि अगर उसके ऊपर प्राइस निकल आता है या नहीं निकलता, आवाम लोग उसे वापस कैश में कन्वर्ट कराना चाहें तो वो अपने उस बॉन्ड को बैंक में देंगे और उसके बदले में अपनी रकम वसूल कर लेंगे। इसी टॉपिक की कंटिन्यूटी है कि कुछ जो जदीद इसकी शक्लें हैं एतबारी ज़र की, उसमें सबसे कॉमनली आजकल यूज़ होता है क्रेडिट कार्ड। इसे ज़र प्लास्टिक भी कहते हैं, प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। ये किसी भी बैंक की तरफ से या कारोबारी कंपनी की तरफ से जारी होता है। इसमें एक ख़ास लिमिट होती है, उस लिमिट तक
اس شخص کے نام کا ایک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اس میں وہ بینک اس کے پیسے ٹرانسفر کر دے گا اور اس لمٹ تک وہ شخص اس اکاؤنٹ میں سے پیسے استعمال کر سکتا ہے اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے، اور جو اس کی اسپیسیفک ڈیٹ ہوگی اس ڈیٹ تک اس نے وہ رقم واپس بینک میں جمع کروانی ہوتی ہے۔ اگر وہ جمع نہیں کروا سکے گا تو اس کے اوپر اس کو ایکسٹرا اماؤنٹ پے کرنی ہوگی۔ دوسری ماڈرن اس کی جو ٹائپ ہے وہ ہے اے ٹی ایم کارڈ، جو بہت کامنلی یوز ہوتا ہے آج کل کے مصروف دور میں۔ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ چیک کے ذریعے سے اپنی رقم بینک سے ودڈرا کروائیں، لمبی لائن میں کھڑے رہیں۔ تو اے ٹی ایم مشینز ہیں، آٹومیٹڈ ٹیلر مشینز ہیں۔ اے ٹی ایم کارڈ کسی بھی بینک کا ہے، وہ کسی شخص کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہے تو وہ جائے گا اے ٹی ایم مشین کے ذریعے سے اپنی رقم نکلوا سکتا ہے، اپنی رقم کو کسی دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرانا چاہتا ہے تو وہ کروا سکتا ہے، کوئی یوٹیلیٹی بل اس نے پے کرنا ہے وہ پے کر سکتا ہے۔ اس طرح سے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی تمام کی آپشن مشین میں وہاں پر سامنے ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہیں اسکرین پر، تو اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے سے یہ تمام کام کیے جا سکتے ہیں۔ تیسری قسم ہے آن لائن بینکنگ، کہ آن لائن آپ نے کسی بھی بینک کے ساتھ یہ اپنی رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے اور اپنے موبائل میں یا اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے سے آپ آن لائن بینکنگ کی سہولت اویل کر سکتے ہیں، کہ آپ تمام ڈیٹیلز لکھیں گے، وہی تمام کام جو اے ٹی ایم مشین پہ جا کے آپ کرتے ہیں، کہ آپ گھر بیٹھے ہی آن لائن بینکنگ کے ذریعے سے منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کوئی بلز پے کر سکتے ہیں، کسی بھی کمپنی کا بل پے کرنا ہو، آپ نے کہیں بھی منی ٹرانسفر کرنی ہو، کسی دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنی ہو، آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں آن لائن بینکنگ کے ذریعے سے۔ آن لائن بینکنگ کے جو بینیفٹس ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کنوینئنس ہے، بہت آسان ہے، ہفتے کے 7 دن ہمیں سنڈے کی وجہ سے، اتوار کے دن کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہے، رات ہو دن ہو ہم اپنا کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ لین دین کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، ایفیشنسی بہت زیادہ ہے کہ ہم فوراً ہی اپنے بینک اکاؤنٹ میں تمام ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، کہ اکاؤنٹ میں بیلنس کتنا ہے، جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وہ کیا کیا ہوئی ہیں، کس کس ڈیٹ کو ہوئی ہیں، ہم ان تمام چیزوں کو بہت آسانی سے چیک کر سکتے ہیں۔ افیکٹو ہے، بہت زیادہ ایفیشینٹ ہے۔ آپ نے اپنی پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کے ساتھ اگر آپ ان پوائنٹس کو ایڈیشنلی پریپیئر کر لیں گے تو آپ کی زیادہ اچھی تیاری ہو جائے گی۔ ادروائز جن بچوں کے پاس وہ بک ہے تو وہ پریفر کریں گے اسی بک سے تیار کریں گے، لیکن اس لیکچر میں جو بھی ایکسٹرا پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں آپ نے ان تمام پوائنٹس کو اسپیشلی بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اسٹوڈنٹس۔ لانگ کوسچن، شارٹ کوسچن، ایم سی کیوز، تمام چیزوں کے حوالے سے آپ اس ٹاپک کو پریپیئر کریں گے۔ کوئی بھی کویری ہو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔